دونوں لڑکیاں ہیں، دونوں کو آزادی چاہیے۔ ایک کا نام ہے گریٹا اور ایک کا نام ہے عائشہ۔ گریٹا کو آزادی چاہیے فلسطین کے بچوں کی، فلسطین کے لوگوں کی، جس کے لیے وہ دن رات ایک کر رہی ہے، اور دوسری کو آزادی چاہیے کپڑوں سے اور حیا سے، غیرت سے، اپنے ایمان سے، اسلامی روایات سے، اپنے دین سے، جس دین کو وہ دقیانوسی سمجھتی ہے۔ ان دونوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اس بات سے فرق نہیں پڑتا آپ کس خاندان سے ہیں، کس ملک سے ہیں، کس معاشرے سے ہیں، کیونکہ گریٹا اس معاشرے میں رہتی بھی نہیں جس کا اسے دکھ درد ستا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہی ہے، جس انسانیت کا وہ درد لے کر بیٹھی ہے، اس معاشرے میں وہ رہتی بھی نہیں، ان کی روایات کو وہ پہچانتی بھی نہیں۔ اور عائشہ اس معاشرے میں رہتی ہے، اس درد کو محسوس کرنا اس کا فرض ہے، لیکن نہیں۔ قرآن کہتا ہے جو حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا وہ فرعون کی بیوی ہے، وہ کامیاب ہوئی، اللہ اس کو جنتوں کے بالا خانے عطا کرے گا۔ اور ادھر نبی نوح کی بیوی ہے، لیکن وہ ناکام ہوئی، وہ کامیاب نہیں ہوئی، وہ جہنم میں جائے گی، ہے نبی کی بیوی، کیونکہ اس نے اپنے ایمان کو نہیں پہچانا، اپنی روایات کو نہیں پہچانا۔ یعنی یہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ننوری ہے، نراری ہے۔ ایک دن رات محنت کر رہی ہے فلسطین کی آزادی کے لیے، امت مسلمہ کے درد بانٹنے کے لیے، اور دوسری عائشہ دن رات محنت کر رہی ہے فحاشی پھیلانے کے لیے، بے حیائی پھیلانے کے لیے۔ نام لے کر بتانا اس لیے ضروری ہے، قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ جو بے حیائی فحاشی پھیلاتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے رسوائی ہے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔